नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत बयान की थी, उनकी सीरत बयान की थी, उनका बचपन बयान किया था। आज उसी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और उनकी इल्मी खिदमात के बारे में जानते हैं। उन्होंने तालीम निस्वां के लिए क्या क्या काम किए हैं वो जानते हैं और आखिर पर उनकी वफ़ात कैसे हुई वो जानेंगे। आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म फ़ज़ल में यकता थी। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने इल्मी और फ़क़ही मसाइल के लिए आपके पास आया करते थे। हज़रत मूसा अशरई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम लोगों को जब भी कोई मसला दरपेश होता, इसका हल हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मिल जाया करता था। वो इस मसले से मुतल्लिक़ हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से आगाह किया करती थी। हज़रत उमरू बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करते थे कि मैंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़ और इल्मुन निसाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। हज़रत अनफ़ बिन कैस और हज़रत मूसा बिन तल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा फ़सीहुल लिसान हमने किसी को नहीं देखा। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करते थे कि हमने ख़ताबत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा फ़सीह व बलीग़ किसी को नहीं पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार व आदात के बारे में जितना इल्म उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को था, इतना इल्म किसी और बीवी को नहीं था। सबसे ज़्यादा अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। अहादीस की मुस्तनद किताबों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से 2210 अहादीस मिलती हैं। इसके साथ साथ ही कुरानी आयात के निशान नज़ूल के बारे में भी सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ही था। अब जान लेते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुफ्तिया, कानूनदान और मौरख़ कैसी थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मुफ्तिया भी थीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में फ़िक़ही मसाइल हल किया करती थी। अपने वालिद और खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर खिलाफत में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़िक़ही मसाइल हल किया करती थी। यही वजह थी कि दीनी मामलात में जब सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई मुश्किल पेश आती तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रहनुमाई हासिल करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ज़बरदस्त कानूनदान भी थीं और पेचीदा कानूनी मामलात का आसानी से हल बता दिया करती थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे तालीम और ज़ेरे तरबियत रही थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस तरह तरबियत की थी कि उनकी शख्सियत तमाम मुस्लिम ख़वातीन के लिए मिसाली नमूना बन जाए। ये तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा था कि बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़वातीन के मसाइल के बारे में मशवरा फरमाते थे। खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ख़वातीन के मसाइल के अलावा कानूनी पेचीदगियाँ दरपेश होती तो वो भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस्लाम की तालीमात को जितना ज़्यादा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिखाया, इतना किसी और ने सिखाया और समझाया न था।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دور کی بڑی تاریخ دان بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دور جاہلیت کے رسم و رواج کے بارے میں اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس دور کے بارے میں بیشتر مصدقہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ملتی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے کا عرب معاشرہ کیسا تھا، شادی اور طلاق کا کیا نظام تھا، شادی کی رسومات کیا تھیں اور جنازے کیسے ہوتے تھے، اور حج کرنے اور روزہ رکھنے کے کیا طریقے تھے۔ یہ سب معلومات ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم نسواں کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں عورتوں کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ دور اسلام میں دی گئی ہے۔ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد نبوی اور صفا کا چبوترا استعمال کیا، وہیں عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد نبوی سے متصل درسگاہ اور امہات المومنین کے حجرے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ چونکہ مسجد سے متصل تھا، اس لیے وہ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے بھی اس مجلس میں شریک رہتی اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرما لیتی۔ مسلم خواتین کو جب بھی زندگی کے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو وہ امہات المومنین کے پاس حاضر ہو کر ان سے رہنمائی حاصل کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں ایک دن ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عادت تھی کہ وہ ہر مسئلہ بلا تعامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی اور اس وقت تک سوالات کرتی رہتی جب تک وہ بات پوری طرح سمجھ نہ آ جائے۔ ایک بار نکاح میں لڑکی کی رضامندی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں عورت سے رضامندی لینی چاہیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، لڑکیاں شرم کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خاموشی ہی رضامندی ہے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دسترس حاصل تھی۔ شاعری اور ادب کا ذوق انہیں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے نتیجے میں ملا تھا، جبکہ پڑھنا لکھنا انہوں نے شادی کے بعد سیکھا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خنسا جیسے اس دور کے مشہور شاعر اپنے کلام میں اصلاح کروانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے بڑے بڑے قصائد آپ کو زبانی یاد تھے۔ جب مشرکین کی جانب سے قرآنی آیات پر تنقید کی جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کی وضاحت کرنے کے لیے اشعار پڑھا کرتی تھی۔ حج کے دنوں میں وہ اپنے خیمے میں تربیت کا اہتمام کرتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین بڑی تعداد میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل کا حل دریافت کرتے اور آپ کی دینی اور علمی قابلیت سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر طبیبہ بھی تھیں اور اس دور کے طریقہ علاج سے واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کیا کرتی تھیں اور ایک ماہر معالج کی طرح میدان جنگ میں زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں۔ احد کے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھ کر ایک صحابی نے کہا، میں آپ کو گھر پر شاعری اور تاریخ کی باتیں کرتا ہوا پاتا ہوں کیونکہ آپ کے والد ان دونوں چیزوں کے ماہر ہیں، لیکن مجھے آپ کی طبی مہارت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، آپ کے معالج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طب کے معاملات کے بارے میں پوچھنے آیا کرتے ہیں۔ اس دور میں بڑی عمر کی خواتین
بھی اپنے طبی مسائل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہنمائی حاصل کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کثرت سے نوافل پڑھتی اور روزے رکھتی۔ آپ نے کئی حج بھی کیے۔ ایک بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ آپ نے اس حکم کی تا حیات پابندی کی اور متعدد حج کیے۔ آپ بہت سخی اور مہمان نواز تھیں۔ فقراء و مساکین کے دل کھول کر مدد کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1,00,000 درہم بیچے۔ آپ نے اسی وقت سے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 دینار آئے۔ آپ نے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلاموں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتی تھی۔ روایت ہے کہ انہوں نے 47 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کرنے والی اور بہت درگزر کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو معاف کر دیا کرتی تھیں۔ غرض یہ کہ بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اپنی نظیر آپ تھیں۔ ان کی مثالی شخصیت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے دور میں 58 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان کے مہینے میں بیمار ہوئیں اور چند روز بیماری کی حالت میں گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی تھی کہ انہیں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رمضان کی 17 تاریخ بمطابق 13 جون 678 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینے کے قائم مقام حاکم تھے۔ یہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے درخشاں پہلو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی جلد ہی کسی اور ویڈیو میں کچھ اہم ٹاپک کے ساتھ، کچھ عام واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔